تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، مغربی دنیا نے مادی اعتبار سے بہت ترقی کی اور باقی دنیا بھی ترقی کے اعتبار سے مغرب ہی کی پیروی کرتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے خاندانی یا معاشرتی نظام کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا دیا گیا معاشرتی نظام الہامی تعلیمات اور اخلاقیات سے عاری نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ ہم مغربی معاشروں میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان کی ترقی سے مرعوب اور ان کے آزادی کے پرفریب نعروں سے متاثر ہو کر ان کے نظریات کو اس معاشرے میں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام کے معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے مختلف حملوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں حسب سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی تعارف میں بات آئی کہ اسلام کا معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کہ آپ نے پروگرام میں پھر سے دعوت دی، اور دوسرا یہ کہ ایک وضاحت پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے، بلکہ دوسری اس بات کی جزاک اللہ خیر کہ آج ایک بڑے اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا کہ جو اس وقت ہماری معاشرتی معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک وضاحت پہلے میں یہ کر دوں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، جب ہم مغرب کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تہذیب جس کو بے خدا تہذیب کہا جائے گا، جہاں وحی الہی کو معیار نہیں مانا جاتا، انسانی عقل کو معیار مانا جاتا ہے، اور انہوں نے سیاسی سطح پر بھی یہ نعرے لگا ڈالے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام ہی کے لیے عوام ہی کریں گے، تو عوام مل کر جو چاہیں فیصلہ کر لیں، ان کے نمائندے جو چاہیں مل کر فیصلہ کر لیں۔ ہمارا سارا اعتراض اس بات پر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں، ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی تعلیم کی پاسداری کریں، یہ ہم سے تقاضا ہے۔ تو جب ہم مغرب کہتے ہیں تو مراد وہ تہذیب ہے جو وحی الہی کے اصولوں کی پابند نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس بات کی طرف کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس تعلق سے ہمیں کیا ہدایات عطا کی گئی۔ سب سے پہلی بنیادی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ مخلوق کی حاجات اور ضروریات کو خوب جانتا ہے، چنانچہ اس نے جو بھی احکامات عطا فرمائے ہمارے بھلے کے لیے۔ ایک اصول اسلام نے معاشرت میں عطا کیا، سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس سے سارے کے سارے انسان ہونے کے ناطے اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے برابر ہیں، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ قرآن بھی کہتا ہے انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ باقی کوئی فلاں قوم میں پیدا ہوا، برادری میں پیدا ہوا، انسان ہونے کے ناطے برابر۔ اسی طرح انسان ہونے کے ناطے تکریم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عطا فرمایا، عورت کو بھی عطا فرمایا۔ تو پہلا اصول یہ کہ سب کا خالق اللہ، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ کی نگاہوں میں سب برابر ہیں، کوئی ذات پات کا فرق نہیں، رنگ نسل کا فرق نہیں، خطے علاقے کا فرق نہیں، اور کوئی جنسیت کا فرق نہیں ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ ہاں، شرف کس کا ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے خاندان، جی، فیملی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس فیملی لیول پر بھی اسلام کچھ ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ اسلام کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہدایات عطا فرماتا ہے، بلکہ پہلے یہ جو لفظ معاشرہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور رمضان شریف میں جب ہم کلام کرتے تو عوام الناس بھی جانتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ یہ عشر یا عشر کس کو کہا جاتا ہے؟ 10 کو کہا جاتا ہے۔ تو لٹرلی سپیکنگ کہا جائے گا کہ کم سے کم 10 گھرانے، چھوٹے چھوٹے گھرانے کسی ایک جگہ مل کر رہنا شروع کر دیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اور قرآن حکیم پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ہدایات فرد یعنی انسان کے لیے انڈیویجول لیول پر عطا کی۔ عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ فرد کے بعد پہلا سٹیپ ہوتا ہے گھر۔ گھر کے حوالے سے قرآن حکیم میں اجتماعی معاملات زندگی میں سب سے زیادہ ہدایات سیاست پر بھی ہیں، معیشت پر بھی ہیں، معاشرت کے بہت سارے اور پہلوں پر بھی ہیں، لیکن نمبر آف انسٹرکشنز کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ ہدایات فیملی لائف کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں عطا ہوتی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے صرف ہم
پوائنٹرز ہی پیش کر سکیں گے، ورنہ تو ہمارے ان پروگرامز میں ایک ایک موضوع پر کچھ ہم نے کلام پہلے بھی کیا اور ہونا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر وجود میں کب آتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں، جس کو دین نکاح کا بندھن کہتا ہے۔ اس کے بغیر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو زنا ہے، حرام ہے، اس سے تو معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے ہیں، پھر گھر نہیں بنتے، پھر اولڈ ہاؤسز بنتے ہیں جی، اور پھر سکون اور اطمینان میسر نہیں آتا، پھر معاذ اللہ زنا بالجبر کے معاملات اور ریپ کے کیسز اور نہ جانے کیا کچھ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ اس وقت بجا طور پر ایک تہذیب غالب ہے اور اس نے ظاہری اعتبار سے دنیا میں خاصی ترقی بھی کی، مگر اس ترقی کی دوڑ میں بیچارے اتنے اوپر اور آگے چلے گئے کہ بنیادی اکائی بیچاروں کی محفوظ نہ رہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی گورباچوف نے USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ بھائی عورت جس کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے گھر میں واپس کیسے لے کر آئے تاکہ گھر بچیں۔ وہ کہنا پڑا اس کو، گورباچوف USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا۔ باراک حسین اوباما 13 فروری 2015 کو اس کی اسپیچ تھی، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر امریکی صدر کا سالانہ بڑا خطاب ہوتا ہے، ریسنٹلی بھی ٹرمپ نے بھی کیا، اس کی تو مثال میں نہیں دینا چاہوں گا۔ اوباما نے کہا تھا کہ خدا کے واسطے گھر بناؤ، گھر بچاؤ، مضبوط گھرانہ مضبوط معاشرے کے لیے ضروری، اور مضبوط معاشرہ مضبوط امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ان معاشروں کا حال ہو چکا۔ ہم جس دین کامل، دین حق کے ماننے والے، وہ دین کیا بتاتا ہے؟ نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی اور بندھن میں نہیں ہے۔ جب یہ ملاپ ہو جائے تو اللہ اس کو قرب دینا چاہتا ہے۔ کتنا قرب دینا چاہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس، تم شوہر بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس میرے جسم سے سب سے قریب ترین شے ہے نا۔ اللہ اتنا قرب شوہر اور بیوی میں چاہتا ہے، کیوں؟ تاکہ گھر مضبوط ہو، ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی ہے مرد اور عورت کے لیے، وہ ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو ہوں اور ان کی جو فطری خواہش ہے وہ جائز طریقے پر پوری ہو۔ اچھا، جب یہ نکاح کا بندھن ہوگا، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوگا، تو اولاد بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اولاد جو عطا ہوگی تو اس اولاد کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے، باپ کی بھی، اور اس سے بڑھ کر ابتدائی سالوں میں ماں کی توجہ کی ضرورت۔ جتنا شوہر بیوی کا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا اولاد کی طرف توجہ رہے گی۔ کفالت کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی اور پرورش کے ابتدائی معاملات، تربیت کے ابتدائی معاملات اولین وہ ماں پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ نیپولین نے کہا تھا نا، تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار۔ جب اولاد کو پوری پروٹیکشن ملے گی، توجہ ملے گی، تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی بھی قدر ہوگی۔ اب اولاد جوان، ماں باپ بڑھاپے میں، تو اب اولاد ان کی خدمت بھی کرنے والی ہوگی۔ یہ تو سادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن دین تو یہ بتاتا ہے کہ اولاد کو جو تم لقمہ کھلاتے ہو، باپ کو کہا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ماں باپ مل کر اچھی تربیت کریں تو اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، اجر و ثواب ہوگا۔ اولاد کو کہا گیا ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا۔ ماں باپ کے تعلق سے اولاد کو بتا دیا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اللہ کی رضا، والد کی رضا میں، ماں باپ تمہارے لیے دونوں کیا ہیں؟ جنت ہیں یا جہنم بھی۔ ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی اور ان کی ناراضگی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تب اولاد کی توجہ ماں باپ کو ملے گی، خاص طور پر بڑھاپے میں ضرورت۔ یہ اولاد آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کو رحمی رشتہ دار قرار دے دیا گیا، بہن بھائی کا نکاح بھی حرام، تو تقدس آئے گا، ادب آئے گا، احترام آئے گا، پروٹیکشن بھی آئے گی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 3 بیٹیوں کی جو پرورش کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 بہنوں کی کفالت کرے، اگر کفالت کی ذمہ داری بھائی پر آ جائے تو جنت کی ضمانت۔ حدیث میں آتا ہے 3 پھپھیوں کی کفالت کی ذمہ داری آ جائے تو جنت کی ضمانت۔ حدیث میں آتا ہے 3 خالاؤں کی کفالت کی ذمہ داری آ جائے، جنت کی ضمانت۔ پھر دادا دادی نانا نانی، یہ بھی محرم رشتہ داروں کا معاملہ، اور نانی اور دادی کے اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ بھی بوڑھی ہیں، اگر ان کی خدمت کا موقع آ جائے تو اجر و ثواب کا معاملہ۔ پھر اس امیڈیٹ فیملی کو اللہ پروٹیکشن دیتا ہے، اور محرم رشتہ دار، دادا محرم ہے، اسی طرح چاچا ہے، کسی کا تایا ہے، نانا ہے اور ماموں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف آ جائے پھپھو سے رشتہ ہے، خالہ سے رشتہ ہے، نانی سے رشتہ، دادی سے رشتہ۔ یہ محرم رشتہ داروں کی پوری لسٹ دین نے عطا فرما دی، تاکہ ایک انڈیویجول بندے کو، ایک انڈیویجول فیملی کو یہ پروٹیکشن ملتی رہے۔ خوشی غمی کا معاملہ آئے گا، دکھ درد کا معاملہ آئے گا، ہارڈ ٹائمز کی بات آ جائے گی، تو جتنا یہ گھرانے مضبوط ہوں گے معاشرے مضبوط ہوں گے۔ لیکن میں دوبارہ کہہ دوں، یہ صرف اشارے تھے اس خاندانی نظام کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے جو دین کامل نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتا ہے دین مکمل کر کے دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرمائی۔ تو یہ سراسر احکامات ہمارے لیے نعمت کے طور پر ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا۔ نعروں کی بات ہے تو ایک اور نعرہ لگتا ہے جو عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، فریڈم کے حوالے سے، تو یہ نعرے کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیں، ایک وہ نعرے ہیں جو مغربی معاشروں میں لگے پہلے تو، اور اب وہ نعرے جو ہمارے معاشروں میں لگ رہے ہیں۔ ایک فرق تو ہوگا، وہاں پہ خدا کا انکار ہے
اور اکثر و بیشتر وہی کی تعلیم سے دوری کا معاملہ الا ماشاء اللہ. ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوگا. پہلے وہ نعرے وہاں پر لگے عورت کی آزادی کے. آزادی کس چیز سے سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ایک عورت گھر گھرستی کے کاموں کو نمٹائے, اس کی ڈور اسٹیپ پر اس کی حاجات پوری ہو رہی ہوں, اس کا شوہر اس کی کفالت کرنے والا ہو, اس کا اگر بیٹی ہے تو باپ اس کی کفالت کرنے والا ہو, سکون سے گھر میں اس کو زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے, اس کی حاجات پوری ہو رہی ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہوس کے پجاری تھے, جو اپنے نفس کے غلام بنے, جن کو اپنے معاشی فوائد کا بت تراش کر اس کی پوجا پاٹ میں لگنا پڑ گیا, اور شیطان جن کا جو ہے وہ سرپرست بن گیا, انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کس طرح لا کر معاش کی دوڑ میں کھڑا کیا جائے اور اپنے معاشی فوائد کو بڑھانے کی کوشش کی جائے, کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کی ہوس کو ابھارا جائے اور اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کی جائے. تو وہ معاشرے تو اتنی تباہی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان معاشروں میں آج عورت کو کھلونا بنا کر پیش کر دیا گیا. اور میں گورباچوف کے الفاظ سنا چکا, میں اوباما کے الفاظ سنا چکا, میں آپ کو کلنٹن کے بھی سنا سکتا ہوں, جارج ڈبلیو بش کے بھی سنا سکتا ہوں, اور بھی بہت کچھ سنا سکتا ہوں. لیکن دلچسپ نقطہ دیکھیے, وہ غیر مسلم معاشرے جہاں عورت کو آزاد کر دیا گیا اور چلی تحریک اب یہ کہ گھروں میں لے کے جاؤ, وہاں جو عورت کے حقوق کے نعرے بلند کیے گئے تو مردوں کو بیچاروں کو اسٹیج پر آ گئے, ان کو پریشانی ہو گئی کہ مردوں کے حقوق کی بات شروع کر دی جائے. اس معاشرے میں عورت آج کہاں پر کھڑی ہے؟ اولڈ ہاؤس, بڑھاپے میں اس کا ٹھکانہ ہے, اور اگر وہ ابھی جوانی کی دور کے اندر ہے تو اس کے حسن کے ذرا سے مان پڑ جانے کے بعد وہ ایک ٹشو پیپر ہے گندا سے, جس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. گھر گھر ہنسی کے معاملات تو بالکل ختم ہو چکے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں عورت آج نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئی. اور آپ کو میں دعوے سے عرض کروں, اگر آج ویسے تو روزانہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, میں یہ عرض کروں کہ اگلے 1 گھنٹے میں اگر 100 افراد اسلام قبول کرنے والے ہوں گے تو ان میں سے 67% یا 67 آؤٹ آف 100 67 جو ہے وہ عورتیں ہوں گی. کیا وجہ ہو گئی؟ وہ عورتیں جو ذلت کا شکار ہو گئیں, تذلیل کا شکار ہو گئیں, ان کی نسوانیت جو ہے وہ اسٹیج پر آ گئی, ان کی پروٹیکشن ختم ہو گئی, اور وہ معاشرے جہاں آزادی کے نعرے لگائے گئے, پتہ نہیں کون سی آزادی کے نعرے, کہ جہاں زنا کی بھی آزادی مل گئی. فری کنسنٹ کے ساتھ زنا کرنا ان معاشروں میں تو جرم نہیں ہے نا, وہاں ریپ کا کیس کیوں ہو رہا ہے؟ ماضی تھا 46 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہوتا تھا, پھر 38 سیکنڈ کی بات آ گئی, پھر 23 سیکنڈ کی بات آ گئی, آج ہر 13 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہو رہا ہے. کون سی آزادی دی عورت کو؟ چنانچہ وہاں عورت بیچاری مظلوم بنی, پریشان بنی, ذلت کا شکار ہوئی. چنانچہ جب وحی کی تعلیم, قرآن و سنت کی تعلیم کسی عورت تک پہنچتی ہے, اور اگر وہ فطری انداز سے اگر سلامتی پر ہے, یا کوئی رمق اس کے اندر باقی ہے, وہ حق کی تلاش جستجو میں ہے, اسلام کی خوبصورت تعلیمات اس کو کیچ کر لیتی ہیں. میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان معاشروں میں 100 افراد اگر اگلے گھنٹے میں اسلام قبول کریں گے تو 67 ان میں عورتیں ہیں جن کو سمجھ آ گئی کہ انسان ہمارے ظلم کا, ہم پر ظلم و ستم کرنے والے, یہ ہمیں عدل نہیں دے سکتے, یہ ہمیں تکریم نہیں دے سکتے. تکریم وہ ذات اور اس کا قانون دے سکتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا. تو یہ تو اس معاشرے کا حال ہوا. آج ہمارے کہا جا رہا ہے یہ عورت کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اب وہ ون ویلنگ کی اور موٹر سائیکل کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور جناب جو تحریک چلانے والیاں ہیں ان میں سے یا تو اکثر کے گھر بنے ہی نہیں, اور معاف کیجیے گا جن کے بن چکے ان کی طلاقوں کا معاملہ بھی پبلک کے اندر موجود ہے. یہ کون سی آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہ دین عطا فرمایا کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لاتا ہے, اور اگر اس کی غلامی میں آ جائے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اس رب کی بات مان لو تو پھر تمہیں کس آزادی کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ آزادی ہے کہ ایک عورت اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, شادی شدہ ہو جائے تو شوہر کی خدمت کرے, اس کی فزیک کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں دی گئی, مامتا کی شفقت کا معاملہ وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکے, ان پر توجہ کر سکے, اور ایک گھر کو مضبوط کر سکے. اور اس کے مقابلے میں ایک عورت جس کو کھینچ کر باہر لایا جائے اور وہ 250 لوگوں کو ٹرے پیش کرے ایئر لائن کے اندر, کہا جا رہا ہے جناب یہ ایڈوانسمنٹ ہے, یہ آزادی ہے. پتہ نہیں کتنی ہوس بھری نگاہیں بیچاری کو دیکھتی ہیں, اور کتنی مرتبہ بلا وجہ بیل بجا کر اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. حد یہ کہ دنیا کی چند انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنے فیمیل کریو کو یہ اجازت دی, سٹاف ممبرز کو, کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدکلامی یا اس طرح کا معاملہ کرے, آپ کو تھپڑ اور جوتا بھی مارنے کی اجازت ہے. باقی ایئر لائن کے لیگل ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ آپ کے کیس کو ہم عدالت کے اندر فائٹ کریں گے. بڑا فرق ہو گیا. تو آج جناب کہا جا رہا ہے کہ سگریٹ عورت پی لے, آج جو ہے وہ ون ویلر کرنا شروع کر دے, یا وہ موٹر سائیکل کے اوپر آ جائے. مطلب یہ کہ اس پاکستان سے باقی سارے مسائل ختم ہو چکے. کیا جن عورتوں کو 3 طلاقیں دے کے ان کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے, علماء نے کہا, جنرل مشرف کے دور میں علماء نے کہا کہ ہاں فقہا کے ہاں, اکثر کے ہاں, ایک مکتب فکر کے سوا اکثر کے ہاں
ایک وقت میں 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں مگر ان کو سریعام سزائے دو تاکہ لوگوں کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، گھروں کو برباد نہ کریں۔ اور کہا علماء نے یہ جو کاروکاری کے نام پر، غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، لوگ جاگیردار وڈیرے قرآن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور وہ ظالم شہروں میں بھی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں بھی ہیں، جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ان پر تعزیراً سزا نافذ ہونی چاہیے۔ ان حقوق کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یعنی لگ رہا ہے پورے پاکستان میں اب جو بات چل رہی ہے کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بس عورت کو جو ہے کم لباسی میں باہر لا کر کھڑا کر دو، اس کو موٹر سائیکل پہ جو ہے سوار کرا دو، لگتا ہے باقی سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ قرآن سے شادی جاگیردار کراتے بیٹیوں کی مسئلہ حل ہو چکا ہے، بیٹیوں کو وراثت پہ شاید حصہ ملنا شروع ہو گیا، غیرت کے نام پر بچیوں کا قتل ختم ہو چکا ہے، اور ریپ کے کیسز پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے اخلاق جو ہے محفوظ ہو چکے ہیں، عورت کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، اور یہ پرفریب نعرے لگا کر عورت کو باہر لا کر جو کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ فتنے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی دجالی تہذیب کے جو متوالے ہیں اور جن کے مفادات ان چیزوں سے کہ عورت کو نمایاں کر کے مردوں کی ہوس کا شکار اور نشانہ بنایا جائے، یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی عظیم اکثریت جو مسلمانوں کی 98% مسلمان رہتا ہے، ان کی عظیم اکثریت ان حرکتوں کو جو آج ہم پر تھوپی جا رہی ہیں، ان حرکتوں کو جو آج بیرونی ایجنڈا کے نتیجے میں اور فنڈنگ کے نتیجے میں ہم پر تھوپا جا رہا ہے، ہماری عظیم اکثریت یقیناً اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ اسکرین پر تھرکتے جسموں کو دکھانا، پوسٹرز کو لگانا اور جناب وہ پریڈ پوری کروانا، یہ فنڈنگ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور ہمارے مقتدر حلقے اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ اس ملک کی عظیم اکثریت اور امت کی عظیم اکثریت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یقیناً ان باتوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتی بلکہ نفرت کرتی۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین، ابھی ہم نے سمجھا کہ اسلام عورت کو کیا کیا حقوق دیتا ہے، اور مغرب کس طرح پرفریب نعروں کے ذریعے سے عورتوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مغرب نے عورتوں کو کیا حقوق دینے کی کوشش کی ہے، اور دجالی تہذیب جو آج پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے یہ اسلام پر کس طرح سے حملے کر رہی ہے۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے حملے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے بڑے خوشنما قسم کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور مغربی تہذیب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے۔ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو کبھی عورت مارچ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی فلانے جھنڈے اٹھ رہے ہیں، کبھی فلانے قسم کے بینر لے کر خواتین نکل رہی ہیں، کبھی لال لال کیا جا رہا ہے، لال لال والا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مغرب کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے جس کو تکمیل دینے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بڑی پکچر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ماشاءاللہ، کہ یہ بات صرف اتنی نہیں کہ عورت موٹر سائیکل چلا لے، بات صرف اتنی نہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ نعرے لگا لے میرا جسم میری مرضی، بے حیا قسم کا بےہودہ قسم کا یہ نعرہ ہے، لیکن بات اس سے بڑی ہے سر، اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی۔ ایک تو پچھلی 1.5 صدی سے یہ پورا ایک کھیل چلا ہے، اور ایک بڑی علمی تحریک اس کے لیے برپا کی گئی، اور بڑی اس کے لیے سوشل انجینئرنگ کی پوری کوششیں کی گئی ہیں، جس کے مظاہر پچھلے 15-20 سال سے یا 25 سال سے اب اور زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ سے ماضی میں چلے جائیے، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اور اردو سمجھنے والے سبھی لوگ ان کی عظمت کے اور قائل ہو رہے ہیں کہ جو 20-25 سال پہلے سے وہ باتیں کرتے چلے آئے تھے، بالکل آج بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کر آ رہی ہیں۔ ان کے خطابات میں آپ نے کبھی سنا ہوگا دجالی تہذیب کے حملے۔ دجالی تہذیب سے مراد ہم دجل دھوکے کو بھی کہتے ہیں، ویسے تو دجال ایک شخصیت ہے، اللہ اس کے شر سے ہم سب کی اور اس کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دجل ہے دھوکے کا معاملہ۔ دھوکا کیا ہے؟ سب سے بڑا کہ اس کائنات کو انسان دیکھے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، خالق کائنات کو فراموش کر دے، دنیا کو دیکھے آخرت کو فراموش کر دے، جسم کو دیکھے روح کو فراموش کر دے۔ تو بے خدا تہذیب جو شروع میں نے الفاظ استعمال کی تھے وہ یہی تھی کہ وہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھا جائے، اور جو دکھائی نہیں دے رہا اس کو بحث سے باہر کر دیا جائے۔ آپ کا میرا مسئلہ ہے کہ بحث سے باہر ہو نہیں سکتی وہ بات، کیونکہ آپ کا میرا ایمان تو شروع ہی بالغیب سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اللہ غیب میں ہے، آخرت غیب میں، روح ہم نے دیکھی نہیں، مگر ہمارا ایمان ہے سب باتوں پر۔ تو یہی ہمارا سب سے بڑا کلیش آف سویلائزیشن کا معاملہ ہے، کہ ایک وہ سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے جو خدا کی وحی کے انکار
پر کھڑی ہے، اور ایک ہماری تہذیب اور اقدار ہے جہاں ہم بو ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اچھا، وہ تہذیب جب اس نعرے کے ساتھ شروع ہوئی اور جس نے وحی الہی کا انکار کیا، تو زندگی کے 3 اجتماعی گوشے، سیاسی گوشہ اور معاشی گوشہ اور معاشرتی گوشہ، پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم، اس پر جو ہے وہ اجتماعی سطح پر حملے ہوئے ہیں، اور یہ حملے کرنے والے بہرحال اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات وابستہ ہیں اور وہ دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے آلے کار ہیں۔ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے سیاسی سطح پر کیا ہوا کہ بھائی اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو جا کے مسجد میں پڑھے، کسی نے گیتا پڑھنی تو جا کے مندر میں پڑھے، کسی نے بائبل پڑھنی تو چرچ میں جا کر پڑھے۔ اجتماعی معاملات میں کسی الہامی کتاب کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا، ہم اپنی مرضی سے اپنا نظام بنائیں گے، میرا جسم میرے مرضی، جو آج کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری عقل ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، یہ تو شیطنت ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو اس سطح پر تو کامیاب ہو گئے، اور آج مسلم معاشروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیکولرزم کی بہاریں اور اس طرح کی چیزیں چل پڑیں۔ دوسرا، اکنامک سسٹم پر انہوں نے ہٹ کیا۔ الہامی تعلیم کو تو ایک طرف رکھو، جیسے چاہو جیو کا نعرہ جیسے لگتا ہے تو جیسے چاہو کماؤ، چاہے گردن کاٹ کر کماؤ، سود کے ذریعے کماؤ، جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے، اور ایک عظیم اکثریت کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریوں کو بھرو۔ اس سطح پر بھی آپ دیکھیں تو سودی بینکاری کا نظام اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر جوئے سٹے کے معاملات پوری دنیا پر پھیلے ہوئے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیزیں۔ تو سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر تو خاصی لوگ کامیاب ہوئے۔ اب ان کو جو کھلتا ہے وہ معاشرتی نظام کا معاملہ، کیونکہ اگر یہ معاشرتی نظام انٹیکٹ رہتا ہے، خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے، تو ان کو بہت سارے کنزیومرز مل نہیں سکیں گے، ان کی بہت ساری پروڈکٹ بک نہیں سکیں گی، ان کے معاشی مفادات پر اگر ضرب نہیں کم سے کم پڑے گی تو معاشی مفادات ہٹ ضرور ہوں گے، ان میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان بڑا سکون سے رہتا ہے، اور بہت ساری وہ آج جس کو کہا جاتا ہے کہ ایکٹیویٹیز ہیں، ٹاسک ہیں، سروسز ہیں، وہ گھر بیٹھے لوگوں کو فری مل جاتی ہیں۔ بھائی میں صاحب اولاد ہوں، مجھے کبھی شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو میرا ایک بیگ جو ہے بیٹا تیار کرتا ہے، جوتے دوسری بیٹی پیش کر دیتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوکنگ کا معاملہ آ جائے، ہم گھر میں آرام سے، جو بھی ہمارے سب کے خاندانی نظام موجود ہے الحمدللہ، یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ انٹیک رہا تو ہماری فوڈ انڈسٹری کا معاملہ، ہمارا کنزیومر پروڈکٹس کا معاملہ، اچھا عورت اگر گھر میں رہی اور عورت اگر پردے میں رہی تو ہماری فلم انڈسٹری کا معاملہ، ہماری فیشن انڈسٹری کا معاملہ، ہمارے ڈرامے ناچ گانوں کا معاملہ، ہمارے فیشن شوز کا معاملہ، یہ تو ہٹ ہو جائے گا، ہماری کاسمیٹکس کی انڈسٹری کا معاملہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، سنا کہیں میں نے، بجا بالکل یقینی کہ بالکل صحیح فگر تھی، نقاب کرنے والیاں پورے فرانس میں میکسیمم 2000 عورتیں ہوں گی، نقاب کرنے والیاں پورے فرانس میں صرف 2000 عورتیں ہوں گی۔ انہوں نے بل پاس کر دی نقاب کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے فرانس میں نقاب کرنے پر پابندی اور جرمانہ دینا پڑے گا، اور آج مسلمان بیٹیاں وہاں بھی کر کے دکھا رہی ہیں اور جرمانہ بھی پے کر رہی ہیں۔ اور ایک بچی نے بڑا پیارا کام کیا، پرانی بات ہے، آپ نے بھی شاید امیج دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر، ناظرین توجہ کیجئے گا، اس نے پورا سر کور کیا، عبایا پہنی اور میڈیکل ماسک لگا لیا۔ کہا بتاؤ روک سکتے ہو تو روکو۔ آج تو کورونا کے چکر میں پوری دنیا ماسک لگا رہی ہے، اور ہمارے حرام خور ایسے کہ ماسک ختم ہو گئے یا ذخیرہ اندوزی کر لی گئی، یہ مہنگے کر دیے گئے۔ اس بچی نے سالوں پہلی بات ہے، اس سے میڈیکل ماسک لگا، کہا روک سکتے ہو تو روک لو، میڈیکل ماسک پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس معاشرے میں 2000 عورتیں میکسیمم تھیں کہ جن کے نقاب کی وجہ سے ان کی فیشن انڈسٹری، پیرس فرانس ہے نا، ان کی کاسمیٹکس کی انڈسٹری وغیرہ وغیرہ وہ ہٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے نقاب پر پابند۔ یہ ہے وہ ہوس کہ پجاری لوگوں کا ایجنڈا کہ اس خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس تناظر میں یہ ہم نے اب ہمارے ہو رہے ہیں، اور اس تناظر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کا مطالعہ زیادہ تھا، میرے تو نہ ہونے کے برابر، میں انہی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 1994 میں ایک قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، قاہرہ میں، ایجپٹ کے اندر، جناب مصر کے اندر، بہبود آبادی کا نام، جو آج ہمارے نعرے چل رہے ہیں نا، یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے، بچے 2 یا 6، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ یہ ہماری طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں کانفرنس کروائی؟ قاہرہ کے اندر 94 کے اندر، پھر بیجنگ کے اندر کروائی۔ بیجنگ کیا تھا؟ ایسٹ تھا، ویسٹ نہیں تھا، ایسٹ تھا۔ آج وہاں بھی بیڑا غرق شروع ہو چکا ہے، وہاں بھی تار تار ہونا شروع ہو گیا شرم و حیا کا معاملہ۔ بیجنگ کانفرنس کروائی گئی 95 کے اندر، پھر بیجنگ +5 کانفرنس کروائی گئی اس کے 5 سال کے بعد، یعنی 21ویں صدی کے آغاز پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور کیا قراردادیں پیش ہو رہی ہیں؟ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق ملنا چاہیے، اور ہم جس پرستی کی گنجائش ہونی چاہیے، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، لیگلائز کیا اس کو، اور سینکڑوں ممالک نے، یو این او کی جو ممبر ہیں انہوں نے سائن کیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جسم فروشی جو کرتی ہیں، تو یہ بھی تو ایک ورکر ہے نا، ان کے پروٹیکشنز ہونے چاہیے رائٹس کے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، ان کی اجرت ہے، یہ بھی کما رہی ہیں،
اور حد تو یہ کر دی کہ ایک اگر گھر بنا ہوا ہے کہیں تو بیوی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت اپنے شوہر سے مانگے کہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت بھی دو، اس کی بھی اجرت دو، اس کی بھی اجرت دو۔ اب بھائی یہ کوئی مارکیٹ۔ شیخ صاحب بس آخری بات یہ کہ آپ نے اشارہ کیا کہ عورتیں جو ہے وہ تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں، تو یہ کچھ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آزادی کی باتیں تو وہاں ہو رہی ہیں، نعرے وہاں لگ رہے ہیں اور کانفرنسز وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن اسلام بھی وہیں کی عورتیں زیادہ قبول کر رہی ہیں، تو اگر اسلام واقعی میں دبا رہا ہے تو پھر یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ جی یہ اصل میں پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دبا رہا ہے معاذ اللہ، اس سے کہ دنیا کے دہشت گردوں کو، دنیا کے بدماشوں کو اور ڈاکوؤں کو، دنیا کو لوٹنے والوں کو اگر کوئی خطرہ تو اسلام کی عادلانہ تعلیم سے ہے، اسلام کی عادلانہ تعلیم سے ہے، اور ان اہل ایمان سے ہے کہ جو اللہ پر توکل کر کے میدان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے 19 سال کے بعد دوحہ میں بیٹھ کر امریکہ کو بھی طالبان افغانستان سے مذاکرات کرنے پڑ گئے۔ اللہ استقامت دے، اللہ حفاظت فرمائے، آسانی فرمائے۔ ایمان والا اللہ پر توکل کرتا ہے تو وقت کا فرعون بھی سرنگو ہوتا ہے، اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے۔ یہ خطرہ ہے، چنانچہ وہ روح محمد نکالنا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی دولت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے سوال اٹھایا کہ یہ اصل میں پروپیگنڈے کی بات ہے، ورنہ میں دوبارہ عرض کروں وہ جو 67% میں نے عورتوں کی بات کی، انہوں نے دیکھ لیا کہ جو انہوں نے ہمیں نظام دیا بے خدا تہذیب نے، اس نے ہمارا حق تو کیا ادا کرنا تھا، ہمیں ذلت اور رسوائی کی سوا کچھ نہیں دیا۔ چنانچہ وہ ریورٹڈ مسلم خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا، اگر ان کی ہم زندگیوں کو پڑھیں، کیا نام ہے ان کا، ریوان ریڈلی جو نام ہے، بہت مشہور صحافی تھیں، اور کہاں رہی وہ؟ افغانستان۔ کس کی قید میں؟ طالبان کی قید میں۔ کیا لکھا اس عورت نے؟ کہا کہ ایک مرد کو لبھانے اور اٹریکٹ کرنے کے، معاف کیجئے گا مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ جتنے انداز سے میں نے اختیار کر لی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق تھی، یہ آنکھوں کو نیچے رکھتے تھے اور کہتے تھے سسٹر پلیز ایٹ، سسٹر پلیز ایٹ، سسٹر میری بہن تم کھانا کھا لو، میری بہن تم پانی پی لو، اور کہتی پتہ نہیں کیا یہ لوگ تھے۔ پھر اس کا دل بدلا ہے، پھر اس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر اس نے عورتوں کو سمجھایا ہے ہم کس قید میں تھیں یا ہیں، جو اسلام کی طرف اگر تم آؤ تو تمہیں آزادی میسر آتی۔ تب عورت کی اصل آزادی۔ میں دعوت دوں گا ہماری بہنوں کو کہ وہ ریورٹڈ مسلم خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی زندگی کو پڑھ لو، چھوڑ دو ہماری مولویوں کی باتوں کو، ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں مولوی ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، تم عورت کی بات کو سن لو، وہ عورت جس نے اسلام کو قبول کیا، ہماری طرح نہیں کہ پتہ ہی نہیں اسلام کیا کہتا ہے، اس عورت کی بات کرو جس نے اسلام کا مطالعہ کر کے قبول کیا، اس عورت سے پوچھو کہ اسلام میں کس قدر بیوٹی اور خوبصورتی موجود ہے۔ راجیو گاندھی تھا بھارت کا وزیر اعظم، اس نے اپنی لوک سبھا جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی اسلام نے جو عورت کو عزت عطا فرمائی، جو حقوق عطا فرمائے، اس سے بہتر ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کلکتہ میں آپ کو پتا ہے جسم فروشی کا معاملہ دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور اس نے پچھلے کسی وزیر اعظم یا کسی اور وزیر نے کہا تھا اگر یہ پروسٹیٹیوشن ہمیں ختم کروانی ہے تو اسلام کا خاندانی نظام بھی لانا پڑے گا، اور اسلام نے جو زنا کی سزائیں بتائی ہیں وہ نافذ کرنی پڑیں گی، ورنہ اس گندگی سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ایسی میں 50 کوٹیشنز پیش کر سکتا ہوں۔ بھائی ان معاشروں کے لوگوں کو تو پڑھ لو کہ جنہوں نے اسلام کو جب پڑھا تو وہ اس کی خوبصورتی کے قائل ہوئے، اور جو ظالم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اپنے دین پر یقین اور اعتماد اور آگے بڑھے گا۔ ایک بات میں یہ بھی کر دوں، جو آج خواتین کچھ غیروں کا شکار ہو کر اور کچھ مغربی ایجنڈے کا شکار ہو کر این جی اوز کو فنڈنگ بہت ملتی ہے، تو ہمارے مقتدر حلقے اور ادارے ان سے بھی گزارش ہے ذرا ان کی انویسٹیگیشن تو کر لیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کے نام پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہیں اور کچھ غیروں کے ایجنڈے کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اپنے دل سے پوچھو کیا تم محمد رسول اللہ کی روحانی بیٹی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم عائشہ صدیقہ کی روحانی بیٹی نہیں ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا فاطمہ الزہرا تمہاری ہماری روحانی اعتبار سے اس معنی میں بہن نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان سے پاکیزہ کو خواتین ہو سکتی ہیں؟ تو آج کس کا لباس تمہارا لباس ہونا چاہیے؟ کس کی حیا تمہاری حیا ہونی چاہیے؟ کس کا تقدس تمہارا تقدس بننا چاہیے؟ کس کا نمونہ تمہارے لیے رول ماڈل بننا چاہیے؟ اگر مسلمان خواتین ہیں جو مارچ کے نام پر باہر نکل رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اگر مسلمان ہیں، باقی دلائل ایک طرف، میرے دل سے ہی میں نے بات کہی ہے، ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو تمہاری نسبت کس طرف ہے، تمہاری نسبت کس طرف ہے۔ اور مسلمان مردوں کو بھی، ہاں یہ نقطہ بھی آ جائے تو اچھی بات ہے، یہ حیا کے معاملات یہ سارے سے عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن نگاہوں کی حفاظت پہلے مرد کو حکم دیتا ہے، سورہ
نور کی آیت 30 میں، پھر سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیوس کہا رسول اللہ علیہ السلام نے اس مرد کو، دیوس بے غیرت کہا، جس کے گھر کی خواتین بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی ہوں اور اس کو کچھ غیرت نہ آتی ہو، تو مردوں کو بھی جھانکنا چاہیے کہ نسبت کس طرف ہے، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ نسبت کس طرف ہے۔ نسبت کا خیال رہے گا، شاید کچھ شرم اور حیا ہمیں آئے گی، اور ہم غیروں اور دجالی فتنوں کے ایجنڈوں کا شکار ہونے سے بچ کر واقعتا نبی اکرم علیہ السلام کے سچے امتی بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ مغربی معاشرہ جو کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بظاہر بہت خوشنما نعرے لگاتا ہے، لیکن یہ دراصل اسلام ہی ہے جو عورتوں کو ان کے اصل حقوق دیتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال اور دجالی تہذیب کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔